بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. وجہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کی نشست میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات الکمال میں سے دو پیارے صفات کو بیان کرتے ہیں. صفت السمع والبصر للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے سننے اور دیکھنے کی صفت کا بیان. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان دو صفات کو ثابت کرنے کے لیے 7 آیات بیان کی ہیں قرآن مجید میں سے. پہلی آیت سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. یہ سب سے پہلی آیت ہے جو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے بیان کی ہے اللہ تعالیٰ کی صفت السمع کو ثابت کرنے کے لیے. اہل سنت جماعت کی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے حقیقتاً، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اور اس آیت میں شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قد تحقیق کے لیے، یعنی یقیناً، بے شک، سمع، اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے، قول التي تجادلك في زوجها، اس عورت کا قول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدال کر رہی ہے اپنے خاوند کے تعلق سے، وتشتکی الی اللہ، اور شکایت اللہ تعالیٰ کر رہی ہے، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ سن رہا ہے تمہارے تحاور جو آپس میں باتیں ہو رہی ہیں. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. اور سمیع البصیر یہ سب جانتے صیغۃ مبالغہ ہے جس میں صفت کو مضبوطی سے بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. اچھا، المجادلہ، شیخ صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ، یہ وہ عورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے خاوند کی تعلق سے یہ شکایت کی ہے کہ اس کے خاوند نے اس سے ظہار کیا ہے. اور ظہار کا مطلب ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی سے کہے تم میرے لیے میری ماں کی مانند ہو. اور دور جاہلیت میں ظاہر سے لے گئے، لفظ ظاہر سے لے گئے، جیسے کہ تم میرے لیے ماں کی مانند ہو، ظہر امی، یعنی بیوی کو ماں کے برابر یا ماں کے لفظ سے اس طریقے سے کہنا کہ جیسے کہ ماں حرام ہے ویسے بھی تم میرے لیے حرام ہو گئی ہو. دور جاہلیت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ظہار کر لیتا تھا تو بیوی اس پر حرام ہو جاتی تھی، ہمیشہ کے لیے طلاق واقع ہو جاتی تھی، طلاق بائن، رجعی نہیں. دور جاہلیت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ظہار کر لیتا تھا اور اسے یہ کہہ دیتا تھا انت علیک ظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ یا ظہر کے مانند، یعنی میرے اوپر تم حرام ہو گئی ہو، جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے، یعنی نکاح کے لیے. تو دور جاہلیت میں یہ معاملہ جو ہے یہ طلاق سمجھا جاتا تھا، طلاق بائن، یعنی کوئی رجعت نہیں ہے، ایک کی لفظ سے طلاق ہو گئی ہے، ایک دفعہ کہہ دے بات ختم ہے، اور بیوی حرام ہو جاتی تھی ہمیشہ کے لیے. تو ان صحابی سے ظہار ہو گیا اپنی بیوی سے، اور بیوی کو یہ کہہ دیا تو وہ عرض کرتی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے چھوٹے بچے ہیں، میرے خاوند نے مجھے اس عمر میں ظہار کر دیا، میں کہاں بچے لے کے جاؤں گی، آپ کچھ نظر ثانی کیجئے. اور اس پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اور جو معاملات اس وقت موجود تھے وہی تھے جو جاہلیت میں موجود تھے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں تھی. اب ایک ظہار ہے، وہ طلاق ہو گئی ہے، اب وہ دیکھیں سبحان اللہ، شکایت اللہ تعالیٰ کو کر رہے ہیں
وہ یقین ہے کہ حل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا ہے، اس لیے فرق وتشتکی الی اللہ یعنی وتشتکی الی رسول اللہ. فرق دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیا ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. یعنی دیکھیں ایمان، تقوی اور علم، دیکھیں اس زمانے میں اگرچہ ایک بزرگ خاتون ہے، یعنی عمر رسید ہو چکی تھی، اس کے باوجود بھی اس کے خاوند سے جو بھی ہو گیا، کہہ دیا. اب وہ حل کی تلاش میں ہے، اور پتہ ہے حل کہاں ملے گا؟ دیکھیں نا. تو یہ بھی سبق ہمیں ملتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو ہر غیر سے نہیں پوچھا جاتا. آپ ان سے پوچھیں جن میں توقع کرتے ہیں کہ آپ کو اس کا حل ملے گا اور صحیح جواب ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اس کا حل نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو حل تھے وہی تھا جو ظہار یعنی طلاق ہو گئی ہے. سبحان اللہ. تو شیخ سفر فرماتے فأفتاها الله عز وجل بما افتاها في الآيات المذكورة. پھر سورۃ المجادلہ کی آیات نازل ہوئی، آیات جو ہیں، اور ابتدائی اس آیت سے ہوئی ہے، اور حل ہو گیا. پھر اس کا کفارہ ہو گیا ہے، اور جو طلاق کا مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور ظہار کا کفارہ آ گیا اس کی جگہ. اور دین اسلام میں ظہار جو ہے اب وہ طلاق نہیں ہے، اس کا الگ احکام اور مسائل آ گئے ہیں. الغرض، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں شاہد یہ ہے جو اصل موضوع ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ کے سننے کی صفت جو ہے قد سمع اللہ قول التي تجادلک، اس میں اللہ تعالیٰ کی سننے کی صفت کا ثبوت ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آوازوں کو سنتا ہے چاہے جتنی ہی دور یا قریب ہی کیوں نہ ہو. سید عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ تبارک او قالت الحمد للہ الذي وسع سمعه الاصوات، برکت ہے وہ ذات جس کا سمع بہت ہی وسیع ہے، جو آوازوں کو سنتا ہے. میں اسی گھر یعنی اسی حجر میں اسی کمرے میں بیٹھی ہوئی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے بات کر رہے تھے، اور میرے بہت ساری باتیں مجھ پہ مخفی رہ گئی، میں سن نہ سکی، اور اللہ عز و جل نے یعنی عرش سے اوپر سے اس کی تمام گفتگو کو سن لیا، اور یہ آیت نازل ہوئی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں عثیم رحمہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو سمع منسوب ہے، جو نسبت سمع کی جو اضافہ ہو، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے سمع يتعلق بالمسموعات، ادراک الصوت یعنی سننا، اور دوسرا ہے استجابت الدعاء، دعا کی استجابت کرنا. لفظ ایک ہی ہے، سمع، معنی دو ہیں. سمع اللہ جو کہتے ہیں سمع اللہ، اس کے ایک نہیں دو معنی ہیں. ایک معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے، اور دوسرے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو سن لیا، یعنی دعا کی استجابت معنی مراد ہے. اچھا، اور جو سننا ہے ادراک الاصوات جسے کہتے ہیں، آواز کا سننا جو پہلا معنی ہے، اس کی تین قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے لفظ سمعہ کا ہے، لیکن اس سے مراد التحدید ہے. تحدید کہتے دھمکی کو، دھمکی دینے کو. اور دوسرا ہے التأیید، مدد اور اعانت اور تأیید کرنے کو. اور تیسرا ہے اللہ تعالیٰ کا احاطے کو، کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں، اس مسئلے میں محیط ہے. سننے یعنی محیط ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہو گیا ہے اور اللہ نے سن لیا ہے. مثال سے بات آسان ہو جاتی ہے. میں دلیل بیان کرتا ہوں ابھی، لیکن پہلے مثال دیکھ لیں. بچہ کچھ بات کر رہا ہے اور غلطی کر رہا ہے، یعنی بدتمیزی کی ہے کسی سے، بڑے سے. آپ نے کہا میں سن رہا ہوں. بچے کو کیا سمجھ آئے کہ میں بات کرتا رہوں یا میں رک جاؤں؟ کیوں رکے گا بچہ؟ اس کو پتہ کہ سن رہا مطلب دھمکی دے رہا ہوں، تمہیں پکڑوں گا اور تمہیں پھر اس کا سزا بھی دوں گا میں. جبکہ لفظ کیا ہے، کہا کیا ہے، مت کرو، تمہیں ماروں گا، تمہیں پیٹوں گا، تمہیں سزا دوں گا.
یہ لفظ کیا ہے میں سن رہا ہوں، تو عام زبان میں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ سننا دھمکی کا معنی بھی ہوتا ہے. دو لوگ باتیں کر رہے ہیں اور ایک مسئلے میں تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہے. آپ نے کہا میں سن رہا ہوں. جو آپ کی طرف سے اسٹوڈنٹ ہے یا جو بھی ہے، جب آپ اسے کہتے میں سن رہا ہوں، وہ اس کو کیا سمجھ آئے گی؟ یہ تو کہتے یار جاؤ تم فلان کام کرو یا فلان بات کرو، میں سن رہا ہوں. اس کو کیا سمجھ آئے گی آپ کے سننے سے؟ کیا آپ کو اس کی مدد، آپ کی اعانت جب ضرورت پڑے گی آپ کریں گے نہیں کریں گے؟ جبکہ لفظ کیا ہے؟ سننے کا ہے. ٹھیک ہے، اب میں بات کروں، آپ لوگ سن رہے ہیں، یہ کون سا سننا ہے؟ میری بات کا احاطہ کہ آپ کو سمجھ آئے میری بات کیا کہہ رہا ہوں. اب لفظ ہے کہ میں نے کتنے نکلے؟ 3. آئے دیکھتے کہ اس کی دلیل ہے قرآن مجید میں کہ نہیں. پہلا معنی جو ہے سننے کا التحدید، دھمکی دینا. اس کی مثال اور دلیل جو ہے سورۃ الزخرف آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم الى آخر آیت سورۃ الزخرف آیت نمبر 80 میں. کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے پوشیدہ باتوں کو اور سرگوشی کو نہیں سنتے؟ یعنی جو یہ چھپ کے باتیں کر رہے ہیں، یہ سرگوشی جو کر رہے ہیں، کہ یہ گمان کرتے ہیں ہم سنتے نہیں ہیں؟ تو یہ معنی کیا ہے کہ جو کہنا تم کر لو، ہم سنتے بھی ہیں اور اس کی سزا بھی دیں گے. یعنی تم ایسا مت کرو جو تم کر رہے ہو. یہ تحدید دھمکی کا معنی ہے. دوسری آیت سورۃ آل عمران آیت نمبر 181 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. نعوذ باللہ. لقد سمع، اس میں 3 مؤکدات ہیں. پہلا ہے قسم محض واللہ، پھر لام ہے، پھر قد ہے. سمع اللہ، اللہ نے سن لیا ہے. قول الذین قالوا، ان لوگوں کا قول جن لوگوں نے یہ کہا ان اللہ فقیر، نعوذ باللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ونحن اغنیاء، اور ہم اغنیاء ہیں، ہم امیر ہیں. کس نے کہا؟ یہ یہودیوں نے کہا. آگے تفصیل اس کی آئے گی. تو جو اللہ نے فرمایا لقد سمع اللہ، جب انہوں نے یہ بات کہی دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نے سن لیا ہے، تو اس سننے سے کیا مراد ہے؟ صرف سننا ہے یا دھمکی بھی ہے کہ تم ایسا مت، جو تم نے بات کہی بہت بڑی بات ہے، عام بات نہیں ہے، اور تمہیں قریب اس کی سزا ملنے والی ہے اگر تم توبہ نہیں کرتے ہو. تو یہ دھمکی کا معنی اس میں موجود ہے. دوسرا معنی التأیید، مدد اور اعانت اور تأیید کا جو ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے تعلق سے اننی معکما اسمع و ارا، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 46 میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 پیارے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے فرعون کی طرف، وہ فرعون اپنے وقت کا سب سے بڑا ظالم تھا، جبر کرنے والا، اور سخت سے سخت تکلیف دینے والے لوگوں کو، یعنی بنی اسرائیل جو مستضعفین تھے ان پر ظلم و ستم کرنا جو ہے یعنی معروف تھا، گھمنڈی متکبر اپنے زمانے کا. اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب رسالت دی ہے تو یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے اس ظلم و ستم سے نجات دلانا ہے اور واپس فلسطین لے کے آنا ہے مصر سے. اور آیات بینات بھی ساتھ اللہ نے دے دی ہیں، لاٹھی کا سانپ بن جانا اور ید بیضاء اور دیگر اور بھی آیات، 9 آیات اللہ نے فرمایا ہے. الغرض تو شروع میں تو ظاہر ہے جب آپ یعنی موسیٰ علیہ السلام وہیں سے نکلے تھے ڈر کے، اب واپس ادھر ہی جانا اور فرعون کے سامنے جانا ہے، اور یہ اللہ کا حکم بھی سنانا ہے. اسی نے فرمایا ہے اننی معکما اسمع و ارا، کہ پریشان نہ ہو، ڈرے نہیں،
میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں. تو اسمع سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ صرف تمہاری باتیں سنوں گا؟ مدد اعانت، میری مدد تمہارے ساتھ ہے. میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا بھی ہوں، یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہے. جو کچھ وہ کہتے ہیں میں خوب سنتا ہوں، جو آپ کہتے ہیں وہ بھی سنتا ہوں. یعنی یہ فکر نہ کریں، جو بھی انہوں نے جواب دینا ہے، جو مخالفت کرنی ہے، میں خوب سنتا ہوں. اور تیسرا معنی جو ہے الاحاطہ کا، کہ سننے کا احاطہ جو ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے، سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 1 میں، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ. تو یہ پہلی دلیل ہے، واضح ہے. دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کے سننے کی صفت کے بیان میں جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کی ہے، وہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 181 جو بھی بیان کی ہم نے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. شیخ صاحب فرماتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، لقد یہ جملہ جو مؤکدہ باللام، وقد والقسم المقدر، تقدیر واللہ، جس کی تقدیر واللہ، یعنی لقد میں جب جملہ یہ لفظ پڑھے قرآن میں لقد، اس مطلب ہے 3 مؤکدات، 3 دفعہ تاکید کی جا رہی ہے اس بات کی. 3 کہاں ہے؟ لفظ تو ایک ہے لقد ہے، 3 کہاں ہیں؟ ایک لام ہے تاکید کے لیے، قد تاکید کے لیے، پھر قسم مقدر، واللہ لقد اصل یہ جملہ تھا. ٹھیک ہے نا؟ قسم ہے، مقدر ہے، جو لکھی نہیں جاتی، پڑھی بھی نہیں جاتی، لیکن اس لفظ کے معنی کے اندر موجود ہے، اسے کہتے ہیں قسم مقدر. اور جن لوگوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہود ہیں، اللہ ان کو ہلاک کرے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس عیب سے انہوں نے وصف کیا ہے اور یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے. اور ان کو اس قول کے سبب یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، سورۃ بقرہ میں 245 الى آخر الآیہ. تو ان یہودوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان ربک افتقر يسأل القرض منا، يسأل القرض منا، سبحان اللہ، نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا ہے، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، جو حسن قرض ہے، اور فیضاعفہ له، اللہ تعالیٰ اسے دگنا کر کے دے دے واپس. تو جو بھی عربی سمجھتا ہے اس کو پتہ ہے اس کا معنی کیا ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ قرض کی ضرورت ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ اچھے اعمال کریں، اللہ کے راستے میں کوئی جو بھی صدقہ دیتے ہیں فقراء کو، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ تمہیں دے گا. اور لفظ قرض کا ہے، یعنی تمہارا یہ ظاہر، جیسے کہ انسان کسی کو قرض دیتا ہے اس کا حق واپس آتا ہے، تمہارا یہ جو بھی نیک عمل ہے، جو تم اللہ کے راستے میں جو دیتے ہو صدقات اور خیرات، کبھی تمہارا ضائع نہیں ہوگا اور کبھی کم بھی نہیں ہوگا، سبحان اللہ. تو اس کا بدلہ تمہیں اللہ تعالیٰ ضرور دے گا اور دگنا ہی دے گا. اگر دن میں تمہیں نظر نہ آئے تو آخرت میں یقیناً تمہیں ملے گا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودیوں نے کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب فقیر ہو گیا ہے، قرض مانگتا ہے لوگوں سے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، سمع سے کیا مراد ہے؟ دھمکی ہے. اور اس میں اچھا دھمکی تو معنی تو ویسے موجود ہے، جو اصل معنی ہے سننے کا ادراک الصوت، جو اصل معنی وہ تو ہے نا، یہ تو کہہ نہیں سکتا کہہ سکتا. اچھا اسے دھمکی مراد تو اللہ سنتا تو نہیں، اسے مراد دھمکی اللہ سنتا نہیں ہے. جیسے کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے بغیر سننے کے، یسمع بغیر سمع، کہ سنتا ہے لیکن وہ سمیع بغیر سمع، سمیع تو ہے لیکن سننے کے بغیر سمیع ہے. سبحان اللہ. اب یہ ہم خود وہ حل کریں جیسے وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جتنی معنی بھی ادراک الصوت کے، ایک تو استجابت الدعاء، اچھا دعا کیسے قبول کیا اللہ تعالیٰ جب اللہ نے سنا ہی نہیں ہے. تو اصل معنی سننے کا وہ سب میں موجود ہے، لیکن جو ہم تفصیل بیان کرتے ہیں تو پھر ادراک الصوت، ادراک صوت جو اس کے 3 معنی ہیں، اور جو دوسرا معنی ہے جسے صرف سننا مراد نہیں بلکہ اس سے
مراد استجابت الدعا ہے، تو اصل معنی جو ہے نا یہ موجود ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا سارے معانی کو ہم مانتے ہیں لیکن اصل معنی وہ نہیں مانتے، کیونکہ مخلوق سنتے تو اللہ تعالیٰ کیسے سنتا ہے؟ لیکن ٹھوکر کہاں سے کھائیے؟ تشبیہ سے. سب سے بڑی مصیبت تشبیہ ہے، جبکہ تشبیہ لازم نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. پہلے اللہ تعالیٰ مثلیت کیوں نفی کی ہے؟ کوئی کسی عقل مند سے پوچھ لیں آپ، یار کسی عرابی سے پوچھ، چھوڑ دیں آپ پڑھے لکھے لوگوں کو جو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک چیز کی نفی فرما رہا ہے، اور یہ قاعدہ سب سے بڑا قاعدہ واللہ یہ آیت کا حصہ جو ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس آیت کے حصے کو یہی کافی ہے، یہی بنیاد ہے اسماء و صفات کے باب میں. نفی جس کی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، تم اس کو ثابت کرنے کے پیچھے کیوں لگے ہو؟ پتہ ہے جتنے بھی جہمیہ معتزلہ یا اسماء و صفات کے جو منکر ہیں، جو جن سے غلطی لگی اور ٹھوکریں کھائیں ان لوگوں نے، انہوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے اور ایسے نظر انداز اور اگنور کیا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے جب اللہ نے فرمایا کہ مثلیت ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے، اور ثابت تو کہ سمیع و بصیر. اگر مثلیت لازم آتے تو انسان بھی سمیع اور بصیر ہے کہ نہیں؟ انسان سنتا دیکھتا ہے کہ نہیں؟ انسان بھی سنتا دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے مثلیت کو نفی کی ہے پھر ثابت کیا ہے تاکہ کسی میں کوئی ذرہ برابر کی خدشہ باقی نہ رہے کہ دور تک بھی کہیں بھی تشبیہ یا تمثیل ہو سکتی ہے. الغرض تیسری آیت اللہ تعالیٰ کے سننے کی صفت کے ثبوت میں جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بیان کی ہے، سورۃ الزخرف نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون. اچھا، کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ان کی خفیہ باتیں اور سرگوشیاں؟ بلا ہرگز نہیں، یعنی بات ایسی نہیں ہے. ورسلنا لديهم يكتبون، ہمارے رسول جو ہیں یعنی فرشتے جو ہیں ان کے یہاں لکھتے ہیں جو کہتے ہیں. جب انسان بات کرتا ہے تو تین قسم کے طریقے سے انسان بات کرتا ہے. ایک علناً جسے ہم بات کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں. ایک چھوٹے سے مجلس میں کم آواز میں بات کرنا، اسے مناجات کہتے ہیں. اور ایک سرن، دو لوگ خفیہ بات آپس میں کرتے ہیں. سبحان اللہ. بات کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے عام طور پہ کتنا ہوتا ہے، کسی سے اپنے دل میں بات کرنا تو الگ بات، اس سے ہم بات نہیں کر رہے جب تک اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. آنکھوں کی خیانت بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے. ہم کیونکہ بات سننے کی ہے تو صوت کا ہونا لازم سننے کے لیے. جو اصوات ہیں، جو آوازیں ہیں، کتنے قسم کی ہوتی ہیں. یا تو بلند آواز ہوتی ہے علناً، یا کم آواز ہوتی ہے. اور جو کم آواز ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک سرگوشی ہوتی ہے اور ایک خفیہ بات ہوتی ہے. ایسے ہوتا ہے نا سرگوشی جسے کہتے ہیں مناجات عربی میں، یعنی 2 یا 3 لوگ بیٹھے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں. مزید کم کر کے اگر آپ اور قریب ہو کے بات کرتے ہیں اور کم آواز میں تو اسے سر کہتے ہیں، خفیہ بات. ٹھیک ہے. اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی خفیہ باتیں اور سرگوشیاں نہیں سنتے؟ بلا، یہ جو اسلوب ہے یعنی جو بات کی ہے ایسی نہیں ہے، اس کے برعکس ہے. یعنی ہم یقیناً سنتے ہیں. تو جو گمان کرتے ہو غلط گمان کرتے ہو، تو اسے سننا بھی ثابت ہوا اور دھمکی بھی ثابت ہوئی. چوتھی آیت، بلکہ اس سے زیادہ جو ہے، جی احاطہ ثابت ہو گیا، تو اصل معنی ہے، تو اصل معنی ہے. باقی اسے مزید تاکید کر کے کہ فرشتے بھی ہیں، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کو سننا کافی ہے، پھر فرشتے بھی جو لکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی تمہاری پکڑ تو ہونی ہے. اگر تم سنبھل نہیں جاتے ہو اور توبہ نہیں کرتے ہو، دیکھیں اللہ نے کتنے موقع دیے ہیں. یعنی کہ کتنی غلطی کی ہے، یا کفر تک باتیں بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو فقیر کہنا کفر ہے، تب بھی
دھمکی کس کے انسان دیتا ہے؟ بھائی سدھر جاؤ نا، تمہاری خیر نہیں ہے. عام طور پر دھمکی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کے باوجود بھی دیکھیں یہودی نے نعوذ باللہ اپنے اس شر سے باز نہ آئے الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. چوتھی آیت جو شیخ حسین ابن رحمہ بیان کی ہے اللہ تعالیٰ کی صفت سننے اور دیکھنے کی، ایک ساتھ ہی ایک آیت میں ہے. سورۃ طٰ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اننی معکم اسمع و ارا، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا بھی اور دیکھتا بھی ہوں. جیسے کہ میں ابھی پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ خطاب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا کہ میں خوب سنتا ہوں جو آپ دونوں کہتے ہیں اور جو آپ لوگوں سے کہا جا رہا ہے، اور خوب دیکھتا ہوں جو آپ کر رہے ہیں آپ دونوں، جو اور ان کو بھی خوب دیکھ رہا ہوں جو جن کی طرف میں نے آپ دونوں کو بھیجا ہے، اور یہ بھی خوب دیکھتا ہوں آپ دونوں کیا کر رہے ہیں، اور یہ بھی خوب دیکھتا ہوں وہ لوگ کیا کریں گے. دیکھیں ایک لفظ میں اسمع و ارا. اب ارا کے لفظ میں سارے چاروں معنی موجود ہیں. جب یہ وسیع معنی موجود ہو سننے اور دیکھنے کے لفظ میں، تسلی ہوتی ہے کہ نہیں؟ سکون ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھئی جتنے بھی بڑا ظالم ہے، جتنی بڑا طاقتور ہے، جب اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے کس چیز کی پرواہ ہے؟ سبحان اللہ. کیونکہ جو تکلیف کوئی کسی شخص کو دیتا ہے، کسی شخص کو کوئی تکلیف دیتا ہے اس کو دو قسمیں ہیں، یا زبانی ہوگا یا قول سے یا فعل سے ہوگا نا. یعنی فرعون اور اس کے لشکر جو بھی اس کے حواری ہیں، اگر کوئی بھی غلط کہیں گے یا کچھ بھی غلط کریں گے تو ان کی خیر نہیں ہے، کیونکہ میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں. تو اس میں ہر قسم کی تکلیف سے بچنے کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ نہیں؟ یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہے. جو غلط کہیں گے میں سنتا ہوں، جو غلط کریں گے میں دیکھتا ہوں. اس سے تمہیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے. 5ویں آیت اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی صفت کے ثبوت میں شیخ حسین ابن رحمہ اللہ نے جو بیان کی ہے وہ سورۃ العلق کی آیت نمبر 14 ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الم یعلم بان اللہ یری، کیا یہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. وہ یہ ضمیر جو ہے الم یعلم میں کہ یہ نہیں جانتا، یہ اس شخص کی طرف ہے لوٹتا ہے ضمیر کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی یا اساءت کی ہے، یہ بدتمیزی سے پیش آئے ہیں. اور اس سے مراد ابو جہل ہے، جیسا کہ سورۃ العلق کی آیات میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری. یہ سیاق سباق ہے اس آیت کا. اور قصہ معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے کعبے کے قریب جب مکہ میں تھے. تو ابو جہل نے منع کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باز نہ آئے اور نماز پڑھتے رہے. ان کے کہنے سے رکے نہیں. اللہ کی عبادت ہے، دیگر لوگ بھی آ کے طواف کرتے ہیں، جو مشرکین تھے وہ بھی طواف کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کو جاری رکھا. تو ایک مرتبہ ابو جہل غصے میں آیا، کیونکہ سردار تو لوگ کہتے تھے، تانے دیتے تھے کہ تو دیکھو تم نے منع کیا پھر بھی وہ دیکھو نماز پڑھنے جا رہے ہیں. وہ شر پسند ہوتے ہر جگہ پہ. تو ابو جہل بڑے غصے میں اور کہا کہ اے محمد اگر میں نے تمہیں دوبارہ دیکھا یہاں کہ تم سجدہ دیر اور نماز پڑھ رہے ہو تو نعوذ باللہ میں اپنے پاؤں سے تمہارے سر کو رون دوں گا میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آئے نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھی تو ابو جہل نے دیکھا تو آگے کی طرف بڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے. پھر اچانک رکا اور پیچھے کی طرف پلٹا. وہ سب اس کی حواری دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور آگے بڑھنے سے یعنی رک گیا اور پیچھے کی طرف چلا گیا.
ان سے کسی نے پوچھا بھی کیا ہو گیا، تم تو بڑے دعویٰ کرتے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، کیا تم نے کچھ نہیں ہے، بلکہ تمہارا چہرہ بالکل زد پڑ گئے ڈر کے مارے۔ سبحان اللہ، دیکھیں جب کسی کے دل پہ مہر لگ جائے تو ہوتا کیا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے اب دیکھ لیا حق، کہتے اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے کہ میرے اور محمد کے بیچ میں ایک آگ کی خندق ہے اور اس میں کچھ چیزیں اڑ رہی ہیں، اگر میں قریب جاتا مجھے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے وہ، یعنی فرشتے تھے جو حفاظت کرنے والے تھے۔ اس لیے وہ پیچھے کی طرف پلٹا اور جو اس کی خواہش تھی وہ پوری نہ ہو سکی، وہ کبھی ہو بھی نہیں سکتی تھی نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس طرح سے کوئی نقصان پہنچ جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے الم یعلم بان اللہ یری، وہ بھی خوب جانتا، ابو جہل بھی کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ مشرکین نے اس کی اللہ کی صفت کا انکار نہیں کیا، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا ہے۔ تو اہل بدعت نے اپنے یہ باطل کو ایجاد کیا ہے، نعوذ باللہ۔ الغرض، تو اس میں جو صفت کا بیان ہوا، صفت السمع، تو سننے کی صفت ہم بیان کر چکے ہیں۔ دیکھنے کی صفت جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھتے، اس کے دو معنی ہیں۔ اب یہ بھی ذرا سمجھ لیں آپ۔ جب کوئی شخص کہتا ہے میں دیکھتا ہوں، کیا مراد ہے اس سے؟ دیکھتا ہوں آنکھوں، دیکھنا جو انسان دیکھتا ہے، ادراک المبصرات، چیزوں کو دیکھنا۔ دوسرا معنی ہے علم کا، میں جانتا ہوں۔ یہ بھی معنی عربی میں دیکھنے کے لفظ میں ایک علم کا معنی ہے، دوسرا دیکھنے کا معنی ہے۔ اور دیکھنے کے پھر تین معنی، میں دیکھ رہا ہوں، دھمکی بھی ہے، تائید بھی ہے اور احاطہ بھی ہے دیکھنے کا۔ جیسے کہ سننے کا ہے، دیکھنے کا بھی ایسا ہی ہے۔ بچہ کوئی غلطی کر رہا ہے آپ کے سامنے یا کوئی شرارت کر رہا ہے، آپ کہتے میں دیکھ رہا ہوں، رک جائے گا کہ نہیں؟ پتہ میں شرارت کر رہا ہوں تو رک جائے گا۔ دیکھیں لے کے کوئی شخص اس بچے کی، دیکھیے فطرت میں ہے، کسی بچہ کو یہ یعنی سکھایا ہے یا ٹریننگ دی ہے کہ اگر میں تمہیں کو دیکھ رہا ہوں تم غلطی کرو تو مطلب رک جانا، مطلب اس کا دھمکی ہے۔ کوئی ٹریننگ دیتا ہے نہیں، اپنی فطرت سے وہ جانتا ہے کہ جب میں شرارت کوئی کر رہا ہوں، مجھے روکا جا رہا ہے، میں رکتا نہیں ہوں، کوئی اچھا کام نہیں کر رہا، جو کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، مجھے رکنا چاہیے ورنہ میری خیر نہیں ہے۔ ایسے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ کوئی شخص اس فطرت کے خلاف کوئی قدم اٹھائے اور اس کی ایسی تربیت کرے کہ اب اس کے اندر سے ایمان ہی چلا جائے، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اب بچہ شرارت کرتا ہے، آپ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں، پھر مسکراتے بھی ہو اور اس کو اور شرارت کرنے کے لیے موقع دے دیتے ہو۔ اصل یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم نے معنی تبدیل کر دی اس کے ذہن میں۔ اب کہتے ہو نا میں دیکھتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، وہ پھر شرارت کرتا رہتا ہے، تو کہتا ہی رہتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہی ہوا ہے اہل بدعت کے ساتھ، جب انہوں نے اصل معنی سے بات کو بالکل دور کر دیا ہے، اس لیے ان کو بار بار ٹھوکر کھانی پڑی ہے، اور بار بار اس طریقے سے جو واضح معانی ہے ان سے وہ بیچارے پیچھے رہ گئے۔ اچھا، اب دلیل دیکھیں اس چیز کی۔ دھمکی کے تعلق سے یا علم کا معنی بھی ہے کہ دیکھنے میں علم کا معنی جو پہلے، اس کی دلیل سورۃ المعارج آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، بے شک وہ قیامت کے دن کو دور دیکھتے ہیں اور ہم قریب دیکھتے ہیں۔ قیامت کا دن نظر آتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ دن، کوئی دن بھی نظر آتا ہے؟ دن دیکھنے کی چیز ہے یا دن کے تعلق علم سے ہے؟ یعنی ہمارے علم میں ہے، ان کا علم یہ ہے کہ وہ دور ہے، ہمارے علم یہ ہے کہ وہ قریب ہے، لیکن لفظ کون سا ہے؟ رؤیا کا، دیکھنے کا لفظ ہے۔ اچھا، اور اس آیت میں الم یعلم بان اللہ یری، اس میں دونوں معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا بھی ہے۔ اور تفسیر کا قاعدہ کیا ہے کہ اگر دونوں معنی ممکن ہو، کوئی تضاد نہ ہو، کوئی منافات آپس میں بیچ میں نہ ہو، تو دونوں معنی لیے جاتے ہیں کہ نہیں؟ دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔ چھٹی آیت اور اس میں تیسری ہوگی صفت الرؤیا، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی صفت کے بیان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم، سورۃ الشعراء نمبر 218 تا 220 تک۔ اور اس آیت سے پہلے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وتوکل علی العزیز الرحیم،
سورۃ شعراء نمبر 217 میں. اور دیکھنے سے مراد یہاں پہ رؤیت البصر ہے، الذی یراک حین تقوم، وہ جو تمہیں دیکھتا ہے جب آپ قیام کی حالت میں ہوتے ہیں. اور یہاں پر صرف علم کا معنی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے اس سے پہلے کہ قیام کی حالت میں، اس سے قیام کی حالت کے بعد بھی. تو علم سے زیادہ معنی ہے دیکھنے کا، جو صحیح دیکھنا ہے وہی ہے نا، الذی یراک حین تقوم، ٹھیک ہے نا، وتقلبک فی الساجدین، یہ بھی دیکھتا ہے. تو اس سے کیا علم مراد ہے یا دیکھنا صحیح اصل دیکھنا جو ہے؟ کہ اگر علم ہوتا تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے قیام سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی، دن میں بھی، رات میں بھی، تو ہمیشہ علم ہے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، سجدے کرتے تھے، اب یہ دیکھنا جو ہے علم تو ہے، وہ الگ ہے، اس سے جو دوسرا معنی، جو اصل معنی دیکھنے کا، وہ ثابت ہوتا ہے. کیونکہ اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. تو علم یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. اور اس آیت کریمہ میں اللہ نے دونوں کو جمع کر دیا ہے، صفت السمع، صفت العلم، اور صفت البصر کو بھی، دیکھنے کو بھی، بلکہ تینوں کو جمع کر دیا ہے. ساتویں آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، سورۃ توبہ نمبر 105 میں. اور اس آیت سے پہلے شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم، سورۃ التوبہ نمبر 103 اور 104. اور اگلی آیت 105 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. امام کثیر رحمہ اللہ جیسا فرماتا، قال ابن كثير وغيره، قال مجاہد هذا وعید يعني من الله تعالى للمخالفين اوامره، یہ وعید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جو نے آپ اللہ تعالیٰ کی حکم کی مخالفت کی ہے، کہ بأن اعمالهم ستعرض علیہ وعلى الرسول والمؤمنین، کہ اعمال کو پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے سامنے. وهذا كأننا محالة يوم القيامة، یہ ہو کے رہے گا قیامت کے دن. قد يظهر ذلك الناس في الدنيا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بعضوں کو دکھا دے گا. اور اس سے شاہد کیا فسیر اللہ، اللہ تعالیٰ دیکھے گا. اور رؤیت سے مراد یہاں پہ دونوں ہیں، العلمیت والبصریہ، علم بھی اور اصل صحیح دیکھنا بھی، حقیقی دیکھنا بھی، دونوں شامل ہیں. پھر شیخ صاحب خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سننے اور دیکھنے کی صفت کے تعلق سے کہ سمع کی دو قسمیں ہیں، ایک استجابت الدعاء، دعا کی استجابت ہے، اور دوسرا جو ہے آواز کا سننا. اور جو آواز کا سننا ہے جو اس کی تین قسمیں ہیں. کون سی تین قسمیں ہیں؟ تحدید ہے، دھمکی، تأیید ہے، مدد و رعانت، اور احاطہ ہے. اور دیکھنے کی صفت کے بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علم اور دوسرا ہے ادراک، المبصرات، دیکھنا جو ہے. اور جو ادراک مبصرات ہیں، دیکھنا کا جو اس کے بھی تین قسمیں ہیں. ایک ہے النصر والتأیید، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اننی معکم اسمع وارى. اور الاحاطہ والعلم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا، کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے اور دیکھنے والا، سمیع بصیر، اس میں علم اور احاطہ آ گیا ہے. اور تحدید اور دھمکی تیسری قسم جو ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله، کہ عن قریب اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال وہ دیکھ لے گا، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ توبہ نمبر 94 میں. تو یہاں پر
سیر اللہ سے کیا مراد ہے، دیکھنے سے کیا مراد ہے، دھمکی ہے۔ اور نہت مسلکیہ ایمان کے تعلق سے، یعنی ہمیں مسلک کے تعلق سے اور ایمان کے تعلق سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کے ان دو پیارے صفات پر ایمان لائیں گے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں دیکھنے کے بعد جب ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے، تو اس صفت پر ایمان سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے دل میں ڈر پیدا ہوگا اور امید بھی پیدا ہوگی۔ تو ڈر اور امید جو ہے اللہ تعالیٰ کی دیکھنے کی صفت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب کوئی نافرمانی کرے گا یا نافرمانی کرنے کے بارے میں سوچے گا تو ڈر دل میں پیدا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے۔ اور جب انسان کوئی نیک عمل کرنے کی کوشش کرے گا، نیک عمل کرے گا، تو دل میں اس کی امید پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر ثابت قدمی بھی عطا فرماتا ہے، اور کوئی شخص پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور اچھا عمل کرتا ہے تو اسے امید بھی ہوتی ہے، پھر ثابت قدمی بھی اور مضبوطی بھی اس کی عبادت میں ہوتی ہے، اور جو عزیمتیں ہیں وہ بھی مضبوط ہو جاتی ہیں اور طاقتور ہو جاتی ہیں، اور جو ارادہ ہوتا ہے نافرمانی کرنے معصیت کرنے کا وہ پست پڑ جاتی ہے اور کمزور ہو جاتی ہے۔ اور سننے کی صفت میں بات ظاہر ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جب انسان اس بات پہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، خوب سنتا ہے، تو اس کا یہ ایمان اللہ تعالیٰ کے مراقبے کو لازم کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مراقبے میں رہتا ہے ہمیشہ۔ تو وہ خوف اور امید اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ صرف وہی بات کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ہر اس بات سے رک جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھنے اور سننے کی صفت سے یہ خوف، ڈر، امید، یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اور ان دونوں صفت کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ انسان ہمیشہ خیر عمل کرتا رہے اور شر سے دور رہے۔ جو بھی نافرمانی کے راستے ہیں یا جو بھی نافرمانی ہے ان سے دور رہے، اور جو بھی خیر کے کام ہیں، جو بھی فرمانبرداری ہے اور طاعت ہے اس میں آگے بڑھے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے اور خوب دیکھتا ہے۔ جب وہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو ایسی بات کرے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، جس سے اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ہر اس بات سے دور رہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اور عمل بھی وہ کرے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اور ہر اس عمل سے دور رہے اور چھوڑ دے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ ان دو پیارے صفات کے تعلق سے یعنی مختصر چند باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے کی اور اس کو سمجھنے کو، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی اس معاملے میں یا دیگر معاملات میں جو بدعات و خرافات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے دور فرمائے اور حق بات کرنے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔